سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت والا مہینہ عطا کیا اور وہ پورا ہو گیا. اللہ نے پورے رمضان میں 30 دنوں کے اندر جن جن کی مغفرت فرمائی ہے ان کے اندر ہمارا نام بھی ہو، اور اس میں ہماری اس فہرست میں ہمارا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ داخل فرمائے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب شوال کا چاند دیکھا ہے، عید ہوئی ہے، اس کے بعد اشہر حرم رمضان کے بعد حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، اور یہ بھی دن بہت بڑے ہیں، اور اس میں بھی عبادتیں کرنے سے آدمی آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلے تو ایک بات ہم یہ سمجھے کہ جب رمضان مہینہ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت جو ہم سے بنتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نماز کی پابندی ہے، لیکن پھر جب آپس میں باتیں چلتی ہیں تو ایک بات ہوتی ہے، عموماً کچھ نہیں کیا، ہاتھ سے چلا گیا. جتنا کیا یہ نہیں کہنا چاہیے، جتنا کیا ہے اس پر شکر، اور جتنا کم رہا ہے اس پر استغفار ہونا چاہیے، اور جتنا کیا ہے اس کا نور جو اس دل کے اندر پیدا ہوا ہے اس کو باقی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. کہ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی آدمی کی ہر چیز کی ایوریج بڑھ جاتی ہے. آدمی اب مسجد کے اندر وقت بھی زیادہ دیتا ہے، اور جس سے جو بن سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی آڑے دن میں کوئی آدمی پاؤ پارا نہیں پڑھتا ہے، وہ رمضان میں کبھی 3 پارے کبھی 2 پارے روز کی پڑھتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایوریج والے ہیں. دن بھر کی ایک 24 گھنٹے میں کہ قرآن ختم کرنے والے لوگ بھی اس زمانے میں حیات ہیں. تو اللہ ہم کو بھی ان کی جیسا بنا دے. درود شریف کی بھی ہر ایک نے کثرت کی، استغفار کی. تو جو کیا ہے اس پر شکر، تو وہ چیز باقی رہتی ہے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے. کچھ نہیں کیا، ہاتھ سے چلا گیا، گزر گیا. ہاں گزر گیا، اس کا گزرنا ہی تھا، وہ وقت ہی ہے، گزرنا ہے. لیکن جو کیا اس کے باقی رہنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے ذریعے سے جو کیا ہے اس کو ضائع نہ کریں. کہ رمضان مہینے میں کوئی آدمی ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ رہا، چپ رہا، اور جیسے شیطان چھوٹے ہیں، سوال کا چاند نظر آیا ہے، وہی پرانے ڈھنگ پر کسی ہر کوئی کو ستانا اور گالیاں دینا، ایسے سمجھ میں اس سے ضائع ہو جاتا ہے. یا کوئی ایسی چیز کہ جیسے کہ آج کا دور میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل آ چکا ہے، تو وہ نور جو پیدا ہوا ہے اس موبائل کے اندر غلط یوز کر اس نور کو ضائع کر دیا. تو اس سے ہم کو بچنا ہے، اس کو بچانے کی فکر کرنی ہے. اور روزانہ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جو رمضان میں ہوتا اتنا ہی ان دنوں میں اگر ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، تو اللہ اس کو اور آگے لے جائے گا. اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو جو روزانہ پہلے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو کچھ حد تک اپنی زندگی کے اندر لے آئے اس کو باقی رکھنے کے لیے. اور جب رمضان کا نور جب باقی رہے گا، اور روزے جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو تقویٰ ملتا ہے، اور یہی مقصد ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کچھ نہیں کر پائے تو اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے، اور جتنا ہو سکے اتنا کام اللہ کی رضا کا کر لے. ایسا تو دھیرے دھیرے اس ایسے دور کے اندر آدمی کچھ حد تک اس کے دل کے اندر نور باقی رہے گی اور خدا کا تقویٰ اس کو ملتا ہے، خدا کا ڈر اس کو حاصل ہوگا.
اور خدا کا ڈر کے لیے ہم کو خدا سے مانگنا ہے کہ اللہ تیرا ڈر اور تیرا تقوی اور تیری ذات سے ہم کو ڈرنے کا اگر اے اللہ تو ہم کو توفیق دے. خدا سے مانگنا ہے. اب اس کو باقی رکھنے کے لیے جو آدمی رمضان میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا تو وہی باقی رکھ کے کوئی بہت زیادہ پڑھتے تھے, کوئی تیسرا کلمہ زیادہ پڑھتے تھے تو اس کو اگر 200 یا 400 مرتبہ پڑھتا تھا تو اس کو باقی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے, وہ باقی رہے گا. 5 پارے پڑھنے والا رمضان کے علاوہ کے دنوں میں 1 پارا پڑھے, کم سے کم مہینے کا 1 قرآن پورا اس کی پابندی کرے تو باقی رہے گا. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آدھا پارا پڑھے, 2 مہینے میں 1 قرآن پورا کرے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم پاؤ پارا پڑھے اور 4 مہینے میں 1 قرآن پورا کرے. قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم لوگ 1 مہینے میں کم سے کم 1 قرآن پڑھیں, کم سے کم. اور بہت آسان ہے کہ آدمی اگر دل پر لے لے تو 28 صفحے 1 پارے کے ہوتے ہیں. 5 نمازیں ہیں, 6 صفحہ اگر آدمی پڑھتا ہے تو 5 نمازوں کے اندر اس کا 1 پارا پورا آرام سے ہو جائے گا. 5 نمازوں. اس کے لیے ہمارے پاس وقت, ہم کو ایک جگہ ہماری عادتیں کیسی ہے معلوم ہے کہ ہم بالکل نماز جیسے کہ 1:30 بجے ہیں تو ہم وہاں انتظار, ابھی تو 2 منٹ باقی ہے, جاتے ہیں 2 منٹ باقی. یہ ہماری عادت ہے. دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے, گیٹ کے بعد, اس وقت آدمی یہ نیت کر لے کہ میں وضو کروں, جا کر تحیت المسجد پڑھوں 2 رکعت, تحیت الوضو کے ساتھ میں نیت کروں, 4 رکعت سنت جو اگر ہے فقط ظہر کی سنت موقعہ ہے تو وہ پڑھ لوں. اور پھر اس کے بعد اگر وہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو آدمی کا آرام سے اتنا بھرا ہو جائے, یار کوئی مشغولی کی وجہ سے اگر نہیں ہوا تو نماز کے بعد 5 منٹ نکال لے. لیکن ہماری عادتیں اس انداز کی ہے کہ جب نماز پوری ہوتی ہے اور پوری سب پیچھے اگر 1 رکعت گئی ہوئی ہے یا 2 رکعت گئی ہوئی ہے تو دروازے پر جا کر کھڑے رہیں گے, انتظار کریں گے کہ کب وہ سلام گھمائے ہم نکل جائیں. اتنی دیر میں ہماری 2 رکعت ہو جاتی ہے, اتنی دیر کھڑے رہیں گے. لیکن اس وقت یہ دل میں نہیں آتا ہے کہ میری 2 رکعت سنت اور نفل ہو جائے, نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ ہماری بے توجہی ہے, اور یہ چیز اس لیے ہے کہ خدا کا خوف ہمارے پاس نہیں ہے. اور خدا کے خوف کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو اور وہ خدا کے ڈر سے گناہ کرنے سے بچ جائے تو سمجھ لو اس کے دل کے اندر خدا کا خوف باقی. اور اندھیرے میں چھپ کر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہوا نیکی کر لے تو سمجھ لو اس کے دل میں خدا کا خوف باقی. وہ خوف ہی اس کو اس گناہ سے بچا رہا ہے, خشیت الہی ہی اس کو اس گناہ سے بچا رہی ہے, اور خشیت الہی ہی اس کو عبادت پر ابھار رہی ہے. اور اسی لیے ماہ مبارک اللہ نے دے لعلکم تتقون قرآن کے اندر کہا, جہاں روزے کی فرضیت کو بیان کیا اس کے آخر میں کہا کہ روزے رکھیں اور تقوی کو حاصل کریں. روزہ رکھوا کر اللہ تبارک تعالی انسان کے کھا کر جو شرارت اور اس کا جو دل شریر بنا ہے اس کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ روزوں کے مہینے رکھے. اور اسلام کے ہر فرض کے اندر سائنس نے فائدہ ہی فائدہ لکھا ہے, ہر فرض کے. کئی سائنسدان نے لکھا ہے کہ آدمی کو مہینے کے اندر کم سے کم 6-7 دن اپنی صحت کو باقی رکھنے کے لیے بھوکا رہنا چاہیے. ہاں, تو ہم لوگ پیر اور جمعرات کا اگر روزہ رکھیں تو جمعہ کے کتنے ہفتے ہوتے ہیں مہینے کے؟ 4 ہفتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا دن ہوا؟ 8 دن ہوا. تو اللہ کی طرف سے تقویٰ بھی ملے گا اور شیطان بھی مر جائے گا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اللہ کے اس وقت میں جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں میرے دوستوں، اس وقت مجھے اور آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے استغفار پڑھنا ہے. اور اس بات پر ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ شیخ زکریا علیہ رحمہ کے خلفاء میں سے حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، ابھی کافی 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال قریب ہوا ہے، حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے. اتنے بڑے وہ بھی شیخ ہے اور خلیفہ ہیں، کس کے؟ شیخ زکریا علیہ رحمہ کے. اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ سے. تو حضرت نے ایک علاج بتایا. ہماری عادت کیا ہے معلوم ہے بھائی، کہ ہم ہے نا کسی کے پاس جا کر دین کی معلومات کے لیے اور اسلام کی معلومات کے لیے اور اسلام کے ارکان کی پوچھنے اور سیکھنے کی شرم آتی ہے. ہمارے اسلاف میں یہ چیز نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہو اور سامنے کوئی بھی آدمی ہو کہ اس کی اپنی خود کی کوئی احکام میں اصلاح کرنی ہے تو ضرور سوال کر لیتے ہیں. جیسے آگے میں نے ایک مرتبہ یہاں اسی مسجد میں بتایا تھا کہ ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترک شرکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، استاد الحدیث تھے. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو حضرت سے کہتے تھے کہ میرا رکوع صحیح ہے. کون ہے جو مسلم پڑھا ہے؟ کون کہنے والا ہے؟ مسلم شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری وغیرہ ہے، ترمذی شریف پڑھا، دوہرے حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، حدیث سامنے ہے. اور روزانہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ان کے سامنے، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا. لیکن سوال آ کر یہاں یہ کر رہے ہیں کہ میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں. تو انہوں نے سوال کیا حضرت شیخ سے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت شیخ نے بتایا ان کو، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ بار بار سنتوں کو، چاہے وہ عمل میں ہو یا نہ ہو، بار بار کریں. جیسے کہ پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ تو پانی نہیں پینا ہے، لیکن جا کر تو بھی پانی پیئیں اور اس وقت سنت کو زندہ کریں. آپ باہر جائیں اور جانا نہیں ہے، لیکن جائیں تھوڑے سے دور تک اور صلاحوں کی سنت کو زندہ کریں. ایسے بتائے، چاہے اس وقت تم کو وہ کام نہیں ہے، نہیں کرنے کا ہے، تو بھی جا کر وہ سنت کو زندہ کرے. تو جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تھوڑے وقت کے لیے وہ جا کے چلے گئے اور انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ جیسے کہ مجھے ابھی پانی پینے کا تقاضا، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابھی پیا ہے اور 10-15 آدھے گھنٹے کے بعد مجھے پانی نہیں پینا ہے، لیکن پی کر اس سنت کو زندہ کرو. 3 سانس میں پینا، الحمدللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر پینا، بیٹھ کر پینا، جو سنتیں ہیں جس طریقے سونے کے اندر جو سنتیں ہیں، نماز کی جو سنتیں ہیں، ان کو کرے. تھوڑے وقت کے بعد شیخ کے پاس واپس وہ بزرگ آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا. کہا کیسے پتا چلا؟ کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اس میں دل نہیں لگتا تھا. اب 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، فرائض پڑھتا ہوں، تو میرا دل اس میں لگتا ہے اور مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے قبولیت کا اور نہ قبولیت کا، سب چیز. تو حضرت نے کہا کہ جائیے بس اس طریقے سے کرتے رہے. تو یہ ان کو فکریں تھی کہ آخرت کیسے بن جائے. میرے دوستو، ہم ہر ایک نے جان لیا ہے کہ پہلے سنتے تھے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ کبھی کبھی بہت دور دراز میں آتی تھی، لیکن ابھی تو کیسا اللہ کی طرف سے چلا ہے. اس لیے میں اور آپ ابھی بیٹھے ہیں آمنے اور سامنے، ہو سکتا ہے کون نہیں ہے.
شام کے وقت میں. حالانکہ ابھی تو ویویک چلا ہوا ہے, کم ہو چکا ہے. اللہ ہر ایک کی حفاظت کرے, اس مرض سے اور وبا کو دنیا سے اٹھا لے, خیر عافیت کے ساتھ پوری مخلوق سے اٹھا لے. لیکن ہم کو ڈرنا اس بات کی ہے کہ موت کا بالکل ٹھکانہ نہیں ہے میرے دوستوں. تو خدا کا ڈر میرے اور آپ میں دل میں کیسے پیدا ہو جائے اور اللہ کا نور ہمارے دل میں کیسے آ جائے, اس کی ہم کو فکر کرنی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماہ مبارک دیا تھا. دیکھو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آدمی ہر طریقے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے عبادت کرتا ہے. جیسے کہ 12 رکعت ظہر کی ہے تو ہم لوگ اکثر آڑے دن میں 4 سنت موقدہ, 4 فرض اور 2 سنت موقدہ پڑھتے ہیں. 2 فرض تو بڑی مشکل, 2 نفل تو بڑی مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں. ہماری بھی ایسی عادت ہے, کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں, نہیں پڑھتے. اور وہی چیز رمضان میں پوری پڑھتے ہیں, بلکہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے. تحیت المسجد, تحیت الوضو الگ سے ہو جاتی ہے. آدمی وقت ہوتا ہے جلدی چلا جاتا ہے, 2 رکعت صلاۃ التوبہ صلاۃ الحجہ پڑھ کر مانگتا ہے. کیا بات ہے, ایک ماحول بناؤ اور اسی ماحول کو ہم کو باقی رکھنا ہے. اتنا زیادہ نہیں تو اتنا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر وہ تقویٰ اور وہ تقویٰ کا نور باقی رہے. اور تقویٰ وغیرہ کا نور پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی زندگی کے ہر فعل و قول کے اندر لانا ضروری ہے. بیٹھ رہے ہیں, کیا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ سو رہے ہیں, وہاں کیا تعلیم ہے؟ میرے دوستوں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک سونا, آدمی سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے, بغیر سنت کے سوتا ہے تو بھی اس کو نیند آتی ہے اور سو لیتا ہے. اور اس وقت صرف 5 منٹ دھیان دے کر جو چیزیں پڑھ کر سونے کی کہی ہے وہ پڑھ کر سوتا ہے تو بھی اس کو نیند آ جاتی ہے. وہ سنت کے ساتھ سویا, اللہ کے رسول کو راضی کیا اور خدا کی رضامندی کو اپنی طرف موڑا اور اس نے صبح کر ڈالی. اور وہ آدمی بھی دوسرا بھی سویا اور وہ سنت کے بغیر سویا, اللہ کی رضامندی کی اپنی طرف نہیں موڑا. اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت ہمارے پاس, دیکھو آج یہ موبائل کی وجہ سے دنیا برباد ہو چکی ہے. رات کے 12-1 بجے تک برابر اس پر ہم لگے رہتے ہیں, اس کے لیے وقت ہے. لیکن سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے اللہ نے وعدہ کیا بندے تو پڑھ کر سو جا, تو محفوظ ہو جائے گا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا اور تجھے تقویٰ کی نعمت سے نوازے گا اور اللہ راضی ہو کر اپنے دربار میں بلائے گا. دور ہے, کافی دور ہے. اور جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کے چہرے سے ہی پتا چلتا ہے, اور اس کے چہرے پر ایک طرح کا وہ نور ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کے دل میں ڈر ہوتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ مرکز پر حضرت جی رحمۃ اللہ الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ان کے چہرے پر نگاہ نہیں جمتی تھی. اور بڑے بڑے بزرگ آج بھی جتنے بھی موجود ہیں ایسے ان کے چہرے پر آپ لگاتار نگاہ نہیں جما سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کی نگاہ نیچی ہو جاتی. وہ کیا وجہ ہے کہ ان کے چہرے پر وہ نور ہے, اور وہ نور پیدا ہوا اللہ کے رسول کی سنتیں زندہ کرنے کے بعد, اور ان کے دل کے اندر تقویٰ آیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ چیز ہم ہر ایک کو کرنا ہے. اس لیے ماحول کو باقی رکھے, رمضان والے ماحول کو 5-10 منٹ پہلے آ جایا کرے یا 5-10 منٹ پیچھے سے نکال کر وہی قرآن کی تلاوت میں لگ جائے, وہ تسبیحات کے پابندی میں لگ جائے, صلاۃ توبہ پڑھ کر مانگ لے, صلاۃ الحاجہ پڑھ کر مانگ لے. ابھی تھوڑے دن پہلے شیخ حنیف لوہاری صاحب کے کلپ سن رہا تھا. حضرت نے بڑی عجیب بات کہی, اس بیماری پر کہی, اس حالات پر کہی ہے کہ بندو خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ,
اور جس چیز پر ظلم کیا ہے اس ظلم کی معافی اس سے مانگ لو، تب ہی یہ وبا ہٹے گی۔ انہوں نے اس وقت چند بچوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، سیریا کے اور کئی جگہ کے، فلسطین کے اور جگہ کے، کہ جو بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جا کر خدا سے شکایت کریں گے کہ ہمارے پر یہ ظلم ہو رہا تھا، پوری دنیا کی قومیں خاموش تھی۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ پکڑ ہو کہ تم یہاں خاموش ہو، میرا اب خاموشی کے ساتھ دوسری کوئی چیز تمہارے پاس آئے گی کہ جو تم نہ دیکھ سکو گے اور نہ بچ سکو گے۔ میرے دوستو، ضرورت ہے ہم ذرا ذرا باتوں کے اندر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پر کیا ظلم کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو روکو، تو کیسے روکو؟ اس کو جا کر سمجھاؤ کہ یہ ظلم ہے، رک جا۔ میرے دوستو، ضرور اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے کہ میں نے کیا کام کیے ہیں اور اس کو معافی کے لیے کیا کرنا ہے کہ وہ معاف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور ہم کو معاف کر دے۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ جس طریقے سے رمضان میں خدا کی طرف متوجہ ہو کر خدا کا ڈر جو پیدا کیا اس کو باقی رکھنے کے لیے ان عام دنوں کے اندر وہ معاملات پر آ جائے۔ بہت زیادہ جو رمضان میں کیا اتنا نہ ہو تو کم سے کم اس کا چوتھائی حصہ تو ضرور لے آئے اپنی زندگی کا۔ اگر 4 پارے پڑھتے تھے 1 پارے پر آ جائے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 400 مرتبہ پڑھتے تھے تو آپ 200 پر آ جائے صبح شام کر کے۔ درود شریف اگر 400-500 مرتبہ پڑھتے تھے تو آپ 200 مرتبہ پر آ جائے، صبح شام میں تقسیم کر لیں۔ اور ضرورت نہیں ہے کہ بڑی درود شریف کے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب آدمی پڑھتا ہے اور فرشتے لے کر مزار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر پیش کرتے ہیں سلام کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے درود کا ہی ہوگا اور استغفار بھی پڑھے، اپنے آپ کو متوجہ کریں اور استغفار جس وقت پر اس وقت حاضری رکھیں کہ اللہ جو بھی گناہ ہوا ہے اس استغفار پڑھتے وقت بھلے مانا آتا ہو نا، استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، جتنی تیری نافرمانی کی ان چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اور استغفار اور ان سب چیزوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرے گا اور ہر وقت اللہ کا ڈر جب اس کے دل میں باقی رہے گا تو آدمی گناہ کرنے سے پرہیز کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے پرہیز کرے گا اور خدا کی طرف متوجہ رہے گا اور اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک، اور یہ دن بھی بہت بڑے ہیں اور ابھی اور 10 دن آ رہے ہیں جو ایک ایک دن لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن 9 دن عبادت کرو، 10 دن کا لو، کیسا اللہ کے وہاں فیصلہ ہے۔ ایک رات پانے کے لیے پالو 80 سال تک کی عبادت کا ثواب میرے بندو۔ سوچو وہ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ میں جلانا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو اور ایسی نہروں میں سے دودھ پیے کہ جس کو جنت کے نیچے سے بہائی ہے۔ وہ ذات چاہتی ہے لیکن ہم ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اپنے جسم پر ظلم نہ کریں، آنے والی نسلوں پر ظلم نہ کریں، ماحول کو نہ بگاڑیں، ماحول کو بنائیں تو آنے والی وہ نسلیں کہ جو چھوٹی چھوٹی عمر والی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے پرکھے اور ہمارے بڑے اس طریقے سے زندگی گزار کر گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ جو رمضان میں کیا وہ باقی رہے اور اپنے آپ کو اس بات پر ڈالے کہ تھوڑا سا چوتھائی حصہ آج بھی کرتا رہے، پورا سال کرے تو آئندہ سال اس سال جتنا رمضان میں اس سے ڈبل کر پائے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس کی عادت بنا دے گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.